السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ ملک میں 45% سے زائد اسٹارٹ اپس کی قیادت خواتین کرتی ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ پپو یادو کی پارٹی کا کانگریس میں انضمام، پورنیہ سیٹ سے لڑ سکتے ہیں الیکشن۔ سی پی رادھا کرشنن نے تلنگانہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ مہاراشٹر میں جنتور سے شولاپور جا رہی بس ندی میں گری، 25 مسافرین زخمی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں 45% سے زائد اسٹارٹ اپس کی قیادت خواتین کرتی ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹارٹ اپ محکم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان 45% سے زیادہ اسٹارٹ اپ کی قیادت خواتین کرتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اختراعی جذبے سے کار فرما ہندوستان کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بے مثال رفتار سے ترقی کر رہا ہے۔ بدھ کو نئی دہلی کے پرگتی میدان میں بھارت منڈپم میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ عام طور پر کاروباری ذہن یہ سوچتا ہے کہ انتخابات قریب ہے اور یہ تب دیکھا جائے گا جب نئی حکومت برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ نے اتنی بڑی تقریب کا انعقاد کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں کیا ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اپنی تیسری میعاد میں وہ ہندوستان کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنائیں گے۔ میں یہاں مستقبل کے کاروباری افراد اور یونیکارن کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹیچر ریکروٹمنٹ اسکام، ابھیشیک بنرجی کو بڑی راحت، انتخابی مہم کی وجہ سے 10 جولائی تک ای ڈی نہیں بھیجے گی سمن۔ ٹی ایم سی ایم پی ابھیشیک بنرجی کو ٹیچر بھرتی گھوٹالے معاملے میں بڑی راحت ملی ہے۔ دراصل ای ڈی نے سپریم کورٹ کو یقین دلایا کہ انہیں 10 جولائی تک کوئی سمن نہیں دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ابھیشیک بنرجی کے وکیل کپل سبل نے کہا کہ انہیں ڈائمنڈ ہاربر سے لوک سبھا الیکشن لڑنا ہے۔ ان کے حلقے کے لیے ووٹنگ 1 جون کو ہوگی اور اس لیے انہیں انتخابی مہم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھیشیک بنرجی کے وکیل کپل سبل نے کہا کہ انہیں آخری بار مارچ 2022 میں ای ڈی نے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، جبکہ ان کی بیوی روجرا کو آخری بار ستمبر 2023 میں بلایا گیا تھا۔ سبل نے کہا کہ انہیں انکوائری کرنی ہے تو ای ڈی کولکتہ میں ہی کرے، دہلی بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ کولکتہ میں درج ہے، وہاں جانچ بھی ہو رہی ہے، اس لیے ای ڈی کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے، جبکہ ہم تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبل نے کہا کہ انتخابات آ چکے ہیں اور اب ای ڈی کیوں بلا رہی ہے، وہ کچھ دن انتظار کر سکتے تھے۔ درخواست گزار ٹی ایم سی کے جنرل سیکرٹری لوک سبھا کے رکن ہیں اور وہ ڈائمنڈ ہاربر سے امیدوار ہے۔ 1 جون کو اس علاقے میں ووٹنگ ہونی ہے، اس لیے مزید سماعت جولائی میں ہونی چاہیے۔ پپو یادو کی پارٹی کا کانگریس میں انضمام، پورنیہ سیٹ سے لڑ سکتے ہیں الیکشن۔ پپو یادو نے اپنی پارٹی جن ادھیکار پارٹی کا کانگریس میں انضمام کر دیا ہے۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے سابق رکن پارلیمنٹ نے جن ادھیکار پارٹی کا کانگریس میں انضمام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پورنیہ سیٹ سے لوک سبھا کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان کی اہلیہ رنجیتا رنجن کانگریس کی راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ہے۔ ان کے بیٹے راتک بھی کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پپو یادو کو کانگریس میں شامل کرانے کے پیچھے پرینکا گاندھی نے اہم کردار نبھائی۔ کانگریس میں شامل ہونے کے بعد پپو یادو نے کہا کہ جن ادھیکار پارٹی 3 الیکشن لڑی، اس میں 2 اسمبلی اور 1 لوک سبھا الیکشن شامل ہے۔ اس پارٹی نے لمبی جدوجہد کی ہے۔ ہماری پارٹی خدمت، انصاف اور جدوجہد کے لیے جانی جاتی ہے۔ ہمارا نظریہ کانگریس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ رہی ہے۔ کانگریس کا نظریہ ہمیشہ ہمیں توانائی دیتے رہے۔ ہماری سیاست کی بنیاد سیکولر رہی، کسی بھی مذہب پر کوئی حملہ نہیں، ہر حالات میں دوسرے کے نظریات کا احترام میری تاریخ رہی ہے۔ اس سے پہلے منگل کو پپو یادو نے آر جے ڈی چیف لالو پرساد یادو اور بہار میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پپو یادو نے کہا کہ گھریلو ماحول میں ملاقات ہوئی، مل کر بہار میں بی جے پی کو 0 پر آؤٹ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بہار میں انڈیا الائنس کی مضبوطی، سیمانچل کوسی متھلانچل میں 100% کامیابی کا ہدف ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہرنائی کے مقام پر کوئلے کی کان میں دب کر 12 مزدور ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر ہرنائی میں کوئلے کی کان گیس بھر جانے کی باعث منہدم ہو گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں 12 مزدور ہلاک
اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان دنیا بھر میں کان کنی کے حوالے سے غیر محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں اس طرح کے کئی واقعات ماضی میں بھی پیش آ چکے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شب اس وقت پیش آیا جب 2 درجن سے زائد مزدور اس کان میں کئی میٹر کی گہرائی میں کام کر رہے تھے۔ صوبائی ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے منسلک محمد احمد کے مطابق امدادی کارکنوں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ملبے سے 12 افراد کو زندہ نکال لیا۔ صنعتی مزدوروں کی عالمی تنظیم انڈسٹری آل گلوبل یونین کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی کانوں کے اندر گیس کے دھماکے اور حادثات معمول کی بات ہے، اسی لیے ان کانوں کو بلیک ڈیتھ ہولز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان حادثات میں ہر سال سینکڑوں مزدور اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ آل پاکستان مائنز ایسوسی ایشن کے مطابق کوئلے کی کان کنی انتہائی خطرناک حالت میں کسی حفاظتی سامان، مناسب تربیت، لائف انشورنس اور ریسکیو کے بغیر ہی کی جا رہی ہے، جو ان حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ رائزنگ بھارت سمیت شہریت ترمیمی قانون سے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، امت شاہ کا بیان۔ لیڈرشپ کانکلیو اور رائزنگ بھارت 2024 کے پلیٹ فارم سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کے روز واضح کیا کہ CAA یعنی شہریت ترمیمی قانون کی وجہ سے کوئی بھی اپنی شہریت سے محروم نہیں ہوگا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ووٹ بینک بنانے کے لیے اپوزیشن نے یہ وہم پھیلایا کہ CAA کی وجہ سے مسلمان اپنی شہریت کھو دیں گے اور ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے گا۔ CAA شہریت لینے کا نہیں بلکہ دینے کا قانون ہے۔ امت شاہ نے کہا CAA کے منظور ہونے کے بعد ملک میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیل گئی، اس دوران کووڈ آ گیا۔ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں، جب کسی سچ کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے تو پھر اقتدار میں آنے والی پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو لوگوں تک پہنچائے۔ وہ مسلمانوں کو اپوزیشن نے گمراہ کیا، اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اپوزیشن نے یہ غلط فہمی پھیلائی کہ CAA اس ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ووٹنگ کے حقوق اور شہری عنصر کو چھین لے گا، جبکہ اس کے برعکس ہے، CAA کی وجہ سے کوئی بھی اپنی شہریت سے محروم نہیں ہوگا۔ امت شاہ نے مزید کہا CAA شہریت دینے کا قانون ہے۔ سکھ، بدھ، جین، عیسائی، ہندو وہ تمام بھائی جو 3 ملکوں سے تشدد کا نشانہ بنا کر آئے، برسوں سے یہاں بیٹھے، ان کے پاس شہریت نہیں ہے، وہ اپنے نام جائیداد نہیں خرید سکتے، سرکاری نوکری نہیں لے سکتے، وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کانگریس کے پاس کروڑوں لوگوں کے مسائل کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے ووٹ بینک کی سیاست میں مصروف تھی اور یہ غلط فہمی پھیلا رہی تھی کہ CAA کی وجہ سے ملک کے مسلمان اپنی شہریت کھو دیں گے۔ واضح کرتے ہیں کہ امت شاہ نے کہا، میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ CAA صرف لینے کا قانون ہے، یہ شہریت دینے کا قانون ہے۔ اور جہاں تک CAA کا تعلق ہے، آزادی کے وقت کانگریس، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، سردار پٹیل اور راجندر بابو سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان تمام مہاجرین کو شہریت دیں گے جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئیں گے۔ جھارکھنڈ کے BJP MLA پرکاش بھائی پٹیل کانگریس میں شامل۔ مانڈو اسمبلی حلقے سے 3 بار کے MLA جے پرکاش بھائی پٹیل بدھ کو BJP چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیرا، جھارکھنڈ کانگریس کمیٹی کے انچارج غلام احمد میر، ریاستی صدر راجیش ٹھاکر اور جھارکھنڈ کے پارلیمانی امور کے وزیر اور قانون ساز پارٹی کے لیڈر عالمگیر عالم کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔ ریاستی کانگریس کمیٹی کی ترجمان سونل شانتی نے اطلاع دی۔ مہاراشٹر میں جنتور سے شولاپور جا رہی بس ندی میں گری، 25 مسافرین زخمی۔ مہاراشٹر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس سوکھی ندی میں گر جانے کے سبب 25 مسافر زخمی ہوئے۔ آج بدھ کی صبح 8 بجے جنتور سے شولاپور جانے والی بس مہاراشٹر کے پربھنی ضلع کے جنتور علاقے میں جنتور سے 3 کلومیٹر دور ایک پل سے نیچے گر گئی۔ زخمیوں کو جنتور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جنتور پولیس اسٹیشن کے مطابق بس پر ڈرائیور کا کنٹرول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بس پل سے نیچے گر گئی۔ جنتور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گاؤں والوں کی مدد سے بس میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالا۔ اس حادثے میں ڈرائیور، کنڈکٹر سمیت تقریباً 25 مسافر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو جنتور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا، جن میں سے 10 زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر پربھنی ضلع اسپتال ریفر کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے روسی صدر پوٹین کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج رشین فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے روسی فیڈریشن کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور روس کے دوست عوام کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون کے مختلف امور میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روس یوکرین تنازع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر بات چیت اور سفارتکاری کے حق میں ہندوستان کے مستقل موقف کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ سی پی رادھا کرشنن نے تلنگانہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نے تلنگانہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آلوک ارادھے نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ رادھا کرشنن نے آج صبح حیدرآباد کے راج بھون دربار ہال میں اس سادہ تقریب میں حلف لیا۔
खबर अजीज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर की तकरीरी के अहकामात पढ़कर सुनाए। इस तकरीर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा समेत कई वज़ीरा, कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकंदर रेड्डी, महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, डीजीपी रवि गुप्ता समेत कई सीनियर अफसरान, कई कॉरपोरेशनों के सदर मौजूदीन मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक भी तमिलनाडु से है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन तमिलसाई सौंदरराजन का भी ताल्लुक तमिलनाडु से था। फरवरी 2023 से राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सदरनशीन हज कमेटी का दौरा शमशाबाद एयरपोर्ट, आज़मीन हज को बेहतर सहूलतें फराहम करने अहदेदारों को हिदायत। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मंगल 19 मार्च को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी को एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात का मायना करवाया। GMR एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने आज़मीन हज को ठहराने की जगह, वज़ू और नमाज अदा करने की जगह का मायना करवाया। GMR अथॉरिटीज़ ने मौलाना को बताया कि आज़मीन को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ख़वातीन आज़मीन व मर्द हज़रात के लिए 2 अलहदा वज़ू खाने और बैक वक्त नमाज अदा करने की जगह फ़राहम की जा रही है। ठहराने के इंतज़ामात का भी माकूल बंदोबस्त किया गया और बैतुल खलाओं के लिए भी अलहदा इंतज़ामात किए गए हैं। मौलाना ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी और आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की ताकीद की। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अलावा एयरपोर्ट के अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना की साबिक गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन दोबारा बीजेपी में शामिल। तेलंगाना की साबिक गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज चेन्नई में मुनाकिदा एक सादा तकरीब में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने इन्हें ज़ाफ़रानी जमात का कंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। तमिलसाई ने तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस मौके पर इनके हामी और बीजेपी के कारकुनों ने तमिलसाई और पार्टी के हक़ में नारेबाजी की। तमिलसाई ने तकरीबन 4 साल तक गवर्नर तेलंगाना के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। बताया जाता है कि इनकी ज़ाफ़रानी जमात चेन्नई सेंट्रल या फिर किसी और लोकसभा नशीद से टिकट देगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इनको शिकस्त उठानी पड़ी थी, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने इनको तेलंगाना की गवर्नर मुक़र्रर किया था। तमिलसाई को बीजेपी की रुकनियत का कार्ड भी हवाले किया गया। तमिलनाडु के बीजेपी ज़िम्मेदारों ने इनको तहनीत भी पेश की और पार्टी में वापसी पर इनका इस्तकबाल किया। बस को ओवरटेक करने की कोशिश, हादसा, विकाराबाद ज़िले में नौजवान की मौत। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में रूनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक परगी मंडल के सुल्तानपुर गेट के पास बाइक पर जाने वाले नौजवान ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से आने वाली DCM वैन से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दिलखराश हादसे का CCTV फुटेज तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बस को ओवरटेक करने के दौरान हुई मामूली लापरवाही की वजह से बाइक सवार की जान पर बन आई। लोकसभा इंतखाबात, पुलिस चौकस। करीमनगर में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रकम की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए पुलिस तेलंगाना भर में चौकस हो गई। जगह जगह चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी का काम जारी है, ताकि गैर कानूनी तौर पर रकम और दीगर अशिया की मुंतकली को रोका जा सके। कल शब जिले करीमनगर में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बस स्टैंड इलाका, कमान चौराहा, मंचरियाल चौराहे की बेशमूल दीगर इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने साथ ही हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। पुलिस ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के इख्तिताम तक गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी रहेगी। इस्लाम कबूल करने वाले टेलीविज़न के मशहूर अदाकार के ईमान अफरोज़ तासुरात। टेलीविज़न इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार विवियन डिसीना ने कहा है कि उन्होंने कुछ साल कबल रमज़ान मुबारक में इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि यह मुक़द्दस महीना उनके दिल के बहुत करीब है। विवियन डिसीना ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये मेरी ज़िंदगी का छठा रमज़ान है। मैं अल्लाह के फजल करम से पूरे 30 रोज़े रखता हूँ और इस बाबरकत महीने में सबसे ज़्यादा इबादत भी करता हूँ। अदाकार ने कहा कि तमाम मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, क्योंकि इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक है, लेकिन किसी उज़र या बीमारी की सूरत में हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शादी के बाद बहरीन मुंतकिल हो गया तो मेरी कोशिश होती है कि मैं माह रमज़ान अपने अफराद ख़ानदान के साथ बहरीन में गुजारूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान किसी प्रोजेक्ट में काम करना होता है तो फिर मजबूरी में अफराद ख़ानदान से दूर रहना पड़ता है। विवेन ने पहली बार रोज़ा रखने के तजुर्बे को बयान करते हुए कहा कि शुरुआत में रोज़ा रखने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मैं पानी और काफ़ी के बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आदत हो गई और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। अदाकार ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मज़ीद कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे हिदायत दी कि मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो गया और फिर मेरे नसीब में बेहतरीन अफराद ख़ानदान और नेक बीवी लिखी। वाज़ेह है कि विविन डिसीना ने मिस्री खातून सहाफ़ी नूरान अली से शादी की। वो शादी के बाद बहरीन मुंतकिल हो गए, लेकिन काम के सिलसिले में अक्सर हिंदुस्तान आते जाते रहते हैं। गहरे समंदर में चलती कश्ती पर माहीगीरों की बाजमात नमाज की अदायगी। गहरे समंदर में कश्ती पर माहीगीरों की नमाज तरावी अदा करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो
رہی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق انڈونیشیا سے وائرل ہونے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہی گیر گہرے سمندر میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کشتی لہروں کے بیچ میں ڈول رہی ہے، جبکہ ماہی گیر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ماہی گیر رات کی تاریکی میں ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں امام کو تلاوت کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ویڈیو کو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کینیڈا کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے کہا ہے کہ کینیڈا قانون سازوں کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کرے گا۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے اس حوالے سے مزید کہا کہ اسلحہ کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کی کوششیں بڑھائیں گے۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ تاریخ کینیڈا کی موجودہ کارروائی کا سختی سے فیصلہ کرے گی۔ درمیان امریکی وزیر خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ غزہ کی اب 100% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہے کہ پوری آبادی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 100% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے عظیم پیغام۔ مظہر ملت اکیڈمی کا جلسہ حسن اقراء سے علماء کرام کا خطاب۔ قاضی محمد سراج الدین رضوی نے مہمانوں کی شال پوشی گل پوشی کی۔ مظہر ملت اکیڈمی کے زیر اہتمام 13واں جلسہ حسن خرد بیاد حضرت مظہر ملت اور سالار ملت کا احمد گلشن فنکشن ہال مراد نگر میں منعقد ہوا۔ قاضی سید لطیف علی قاضی نے صدارت کی۔ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے جناب ماجد حسین رکن اسمبلی، قاضی محمد ظہیر الدین، محمد موسیٰ نمائندہ کارپوریٹر، حافظ ولی اللہ قاسمی نے شرکت کی۔ قاضی محمد سراج الدین رضوی نے روزے داروں کا خیر مقدم کیا۔ تراهم ركعا سجدا يبتغون والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اور مشینے میں MLA صاحب ماجد صاحب اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔